میرا چیلنج ہے دنیا کو. ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے. اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, آئیے میرا سر قلم کرتا ہوں. حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے. یہ آپ کی مرضی ہے, وفات والے دن آپ جھنڈیاں لگائیں, حلوے کھائیں, آپ کی مرضی ہے, میں تو آپ کو نہیں روکتا. حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی. کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول کی, کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول. لیکن پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی. آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا. 1400 سال اسلام کی تاریخ میں اگر میلاد النبی کا کھانا بدعت ہے تو پھر 1400 سال اسلام کی تاریخ میں ایک تم ٹھیک بجتے ہو, باقی سارے بدعتی ہیں. اور کوئی ہے مائی کا لال تمہارے سامنے بیٹھ کے دلائل سے بات کرے ہمارے ساتھ, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اب کہتے ہیں جی میلاد دن کو فسق کرنا, یعنی میلاد دنوں کو مقرر کرنا, 12 ربیع الاول کو خاص کر لینا, یہ غلط ہے. اور یہ شبہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد بھی ہے اور وصال بھی ہے. اور بعض کہتے ہیں نہیں 12 ربیع الاول کو میلاد نہیں, صرف وصال ہے. سب سے پہلی بات یہ حدیث کے اندر حضور نے بشمار جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے کہ خیر لکم من حیاتی و خیر لکم من ماتی, کہ میرے جینا, میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے, اور میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی تمہارے لیے خیر ہے. اور دوسری عرض یہ ہے اگر حضور کا وصال 12 ربیع الاول کو ہی ہو تو شریعت مطہرہ کا جو اصول ہے وہ یہ ہے 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے شریعت کے اندر. اور چوتھا اصول یہ ہے کہ اگر چوتھا اور 40واں ہم کریں, کوئی بریلوی حضرات کرے, تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اے بریلوی حضرات آپ یہ بتائیں آپ چوتھا 40واں کیوں کر رہے ہو, 3 دن سے اوپر سوگ کرنا حرام ہے. تو آج 1400 سال کے بعد نبی کا سوگ کرنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. اور 5ویں بات یہ ہے کہ دیکھیں میلاد النبی اگر 12 ربیع الاول کو ہو یا وصال 12 ربیع الاول کو ہو تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر خوشی اور غم کا دن ایک دن آ جائے تو پہلے 3 دن غم کرو, اس کے بعد ہمیشہ اس دن کو بطور خوشی مناؤ. اس کو دن پھر سوگ نہیں کر سکتے. سوگ 3 دن ہے سوائے عورت کے, اس کا خاوند فوت ہو جائے تو ایک الگ بحث ہے یہ. اس میں علمی گفتگو اور بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. اور ہمارے جو ہمارے بھائی اس پہ اعتراض کرتے ہیں ان کھاتے میں کچھ بھی نہیں ہے. ان کے لیے ایک کھاتے میں ہے ہو پشاوری لتر, بندہ چترول کرے اچھی خاصی کر کے ان کی, کیونکہ ان کو علم کی تو ہوا بھی نہیں لگی نا, توڑ کے نوٹ کر رکھے ہیں. حضور 12 ربیع الاول کو بروفات کہتے تھے, اس دن کو بروفات کہا جایا کرتا تھا. ارے بھائی دنوں کے نام رکھ لینے سے شریعت بن جاتی ہے وہ چیز ہے. ایسے کئی اور ہمارے دن ہیں, ایسے کئی اور ایام ہیں, ان کے نام خاص کر لینے سے وہ بروفات ہو جائے گا. ادھر تو آپ کہتے ہو جی آپ نے 11ویں شریف یہ نام رکھ لیا ہے اصال ثواب کا. یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن برسی مناتے ہیں اور ان کے اصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں. عبد القادر جیلانی کی اصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں اور اس کو 11ویں شریف کا نام دیتے ہیں. تو کہتے ہیں جی وہ 11واں شریف والا جو نام رکھ لیا ہے یہ 11ویں شریف قرآن و حدیث سے دکھاؤ. تو بھائی بروفات قرآن و حدیث سے دکھاؤ, یہ بروفات کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ لفظ نام رکھ لینے سے شریعت کی کوئی دیواریں نہیں گرتی. نام کچھ بھی رکھ لو, جیسے بروفات نام رکھا گیا ہے اسی طرح 11ویں شریف نام رکھا گیا ہے. تو نام رکھ لینے سے کوئی چیز کی شریعت کی جو اصل ہے وہ شریعت کی اصل میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. تو اگر ربیع الاول کا میلاد بھی 12 ربیع الاول ہو تو وصال 12 ربیع الاول ہو تو یہ چیزیں میں مان لیتا ہوں. تو میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. بھائی قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اگر قرآن یہ تعلیم دے نبی کا میلاد اور وصال دونوں ایک ہی دن ہوں تو قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا ہے, اور یہ بھی قرآن سے پوچھو کیا نبیوں کے دنوں کو خاص کرنا یہ جو ہے قرآن کی تعلیم ہے یا نہیں ہے. اور میں قرآن دکھاتا ہوں کہ قرآن تو نبیوں کی پیدائش کے دنوں کو بھی خاص کرتا ہے اور نبیوں کے وفات کے دن کو بھی خاص کرتا ہے اور اس کے اوپر تعلیم دیتا ہے. پھر قرآن ایسی کتاب ہے جو اصول بھی بتاتی ہے اور اس کے اوپر پھر جو ہے آپ کو تعلیم بھی دیتی ہے, آپ کی تربیت بھی کرتی ہے. صرف قانون نہیں بتاتی بلکہ قانون کے اوپر تربیت دیتی ہے. آپ کو صرف تھیوری نہیں بتاتی, تھیوری کے اوپر پریکٹیکل کر کے بتاتی ہے. قرآن ایسی کتاب ہے. تو قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 33 ہے. تو 33 آج نہیں پڑھتا, وقت تھوڑا ہے, صرف 15 کے اندر سے بات سمجھا دیتا ہوں. کسی کو دیکھنے کا شوق ہو تو وہ آیت نمبر 33 بھی دیکھ سکتا ہے مریم کے اندر.
تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، میرے نبی پر سلام ہو، یحییٰ علیہ السلام پر۔ تو معلوم ہوا نبیوں پر سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور قرآن کے لفظ دیکھیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ قرآن کے لفظ پہ غور کریں، میں پھر پڑھتا ہوں، اتنے آسان لفظ کہ ہر ایرا غیرہ نہ تو خیرہ بھی سمجھے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سلام علیہ، میرے نبی پر سلام، یوم ولدہ، اور اس کے میلاد پر سلام، اس کی پیدائش والے دن پر سلام۔ یہ نبیوں کے میلاد والے دن کو خاص کر کے اس پہ سلام پڑھنا یہ میرے اللہ کی سنت ہے۔ مولوی یا جواب دے یا میرے پاس ہوئے پشاوری لتر تیرا بندہ منہ کھڑکا دے۔ یہ میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، یا کسی مسلک کے علماء کی بات نہیں کر رہا، میں علماء سو کی بات کر رہا ہوں۔ ہوئے پشاوری لتر نا بندہ مولوی دے منہ کھڑکا دے۔ سلام علیہ، نبی پر سلام، یوم ولدہ، نبی کے میلاد کے دن کو خاص کر کے اللہ فرماتا ہے اس پر بھی سلام، وہ یوم یموت، اور جس نبی دنیا سے پردہ فرمائے اس دن پر بھی سلام، اس کو بھی خاص کر دیا، وہ یوم یبعث حیّا، اور قیامت دن جب نبی دوبارہ اٹھایا جائے گا نا اس دن پر بھی سلام۔ اب میں نے کہا مولوی جی اللہ کی سنت ایک ہی ہے، نبی کا وصال بھی بر ربیع الاول ہو اور نبی کا میلاد بھی بر ربیع الاول ہو، تو قرآن یہی کہتا ہے کہ نبی کے پیدائش والے دن پر بھی سلام اور نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے والے دن پر بھی سلام، یوم یموت۔ تو میں نے کہا اللہ کی سنت اور قرآن کی سنت ایک ہی ہے، نبی کے آنے والے دن پر بھی سلام اور نبی کے جانے والے دن پر بھی سلام۔ میں نے کہا مولوی اب تمہارے ذمہ ہے، تم دکھاؤ کہ آنے والے دن پر تو سلام اور جانے والے دن پر تو سو گئے، اس کو منانا منع ہے نہ، دونوں دنوں پر اللہ نے سلام پڑھا ہے۔ اور اللہ کا سلام پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں دن سلامتی کی ہیں، کسی غم کے دن کو 3 دن سے زیادہ منانے کے اوپر۔ بات سمجھا رہی ہے جی؟ تو اب جو ہے یہ چیز سامنے ہو گئی، قرآن سے واضح ہو گئی کہ حضور کے پیدائش کے دن کو خاص کرنا، انبیاء کے پیدائش کے دن کو خاص کرنا، اور اس دن چاہے وفات بھی ہو اور پیدائش کے دن اور میلاد بھی ہو تب بھی سلام پڑھنا اور خوشی کرنا ہی قرآن ثابت ہے، اس کو منانا ثابت ہے۔ اس دن سوگ بنانے کا جواز قرآن سے کہیں بھی ثابت ہو نہیں ہے، بطور دعویٰ بات کر رہا ہوں، چیلنج بات کر رہا ہوں، اس کو لکھ لو۔ پھر حضور کہتے ہیں جی حضور کے دن کو خاص فرمایا اللہ نے، جی حضور کے پیدا ہونے کو اللہ نے خاص کیا ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قرآن میں جہاں جہاں قسم کھائی گئی ہے اس کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ قسم وہ بندہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہو، یا جس سے یہ التماس ہو، یا جس سے یہ ابہام ہو کہ یہ شخص جھوٹ بول سکتا ہے، تو وہ اپنی صفائی دیتے ہو یہ کہتا ہے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ قسم کھاتا ہے۔ جبکہ اللہ سچا کون ہے؟ اللہ ہی سب سے سچا ہے۔ جب اللہ سب سے سچا ہے تو اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ پھر مفسرین نے اس پہ کلام کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جو قسم کھانے کے اوپر غایات اور حکمتیں بیان کی ہیں، اگر وہ بیان کروں تو پھر وقت تھوڑا ہے، تو یہ بس واضح ہو گیا کہ قسم اللہ نے کیوں کھائی۔ اللہ نے فرمایا سورہ بلد کے اندر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، محبوب قسم ہے ان گلیوں کی جن کے اندر تو خرام ناز کرتا ہے، اور قسم ہے والدین تمہارے والد کی، اور قسم ہے وما ولد محبوب تیرے میلاد کی، تیرے پیدا ہونے کی قسم ہے محبوب۔ تو حضور کے پیدا ہونے کی قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ کھا رہا ہے۔ اب قسم کیوں کھائی جاتی ہے اس پہ پڑھ لو، تھوڑا بڑے بڑے کو پڑھ لو یہ قسم کیوں اللہ نے کھائی ہے۔ تو جب قسم کھائی ہے تو اللہ نے خاص کیا ہے، اور خاص کرنے کے بعد اللہ نے قسم جب کھائی ہے تو اللہ نے کیا شان بیان فرمائی ہے اللہ کے رسول کی، اپنے محبوب کی۔ تو لہٰذا میرے ناظرین یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء کے دنوں کو خاص کر کے ان کی قسم کھا کے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کے دن پیدا ہونے والے دن ایام اللہ کے دن ہیں، اور یہ خاص ہیں، اور ان کے جو ہے ان کو منایا کرو اور ان کی خوشی کیا کرو، منہ نہ لٹکایا کرو، پشاوری جوتی یا منہ نہ بڑھایا کرو۔ یہ دوسری آیت ہو گئی۔ اب تیسری آیت طرف چلتے ہیں، میلاد کے مطلب تھوڑا جاتے ہیں کہ خوشی کرنا، منانا، سیلیبریٹ کرنا اور پیسے خرچ کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے جناب، ثابت ہے قرآن سے۔